کلپ نمبر 671۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ نحل کی آیت نمبر 47 سے 49 تک کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او یأخذہم علی تخوف فإن ربکم لرؤوف رحیم۔ ترجمہ: یا انہیں آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتے ہوئے پکڑ لے تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ او یأخذہم، یا انہیں پکڑ لے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ شروع سے ہی انہیں عذاب میں گرفتار نہیں کرے گا، بلکہ پہلے انہیں خوف میں مبتلا کرے گا، پھر اس کے بعد انہیں عذاب میں گرفتار کر دے گا۔ خوف میں مبتلا کرنے کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ایک گروہ کو ہلاک کر دے گا تو اس کے قریب والے اس خوف میں مبتلا ہو جائیں گے کہ کہیں ان پر بھی ویسا ہی عذاب نازل نہ ہو جائے۔ ایک طویل عرصے تک وہ اس خوف اور وحشت میں مبتلا رہیں گے، اس کے بعد ان پر عذاب نازل ہوگا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان پر فوراً عذاب نازل نہیں کرے گا، بلکہ ان کی جانوں اور مالوں کو تھوڑا تھوڑا کم کرتا رہے گا، یہاں تک کہ سب ہلاک ہو جائیں گے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، تو بے شک تمہارا رب نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت مہربان اور رحمت والا ہے، اس لیے وہ اکثر امور میں مہلت دے دیتا ہے اور عذاب نازل کرنے میں جلدی نہیں فرماتا۔ اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون۔ ترجمہ: اور کیا انہوں نے اس طرف نہ دیکھا کہ اللہ نے جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کے سائے اللہ کو سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں جھکتے ہیں اور وہ سائے عاجزی کر رہے ہیں۔ اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہ دیکھا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سایہ دار جو چیز بھی پیدا فرمائی ہے اس کا حال یہ ہے کہ سورج طلوع ہوتے وقت اس کا سایہ دائیں طرف جھک جاتا ہے اور سورج غروب ہوتے وقت اس کا سایہ بائیں طرف جھک جاتا ہے، اور سائے کا ایک سے دوسری طرف منتقل ہونا اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنا اور اس کی بارگاہ میں اپنی عاجزی، انکساری اور کمزوری کا اظہار کرنا ہے، کیونکہ سایہ دائیں اور بائیں جھکنے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا پابند اور اسی کا اطاعت گزار ہے، اسی کے سامنے عاجز اور اسی کے آگے مسخر ہے، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال ظاہر ہے۔ اور جب کفار سایہ دار چیزوں کا یہ حال اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کریں کہ سایہ وہ چیز ہے جس میں عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت نہیں رکھی گئی، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے اور صرف اسی کو سجدہ کر رہا ہے تو انسان جسے عقل، فہم اور سماعت کی صلاحیت دی گئی ہے اسے زیادہ چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرے اور صرف اسی کے آگے سجدہ ریز ہو۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ترجمہ: اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں چلنے والا ہے، اور فرشتے سب اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ، اور اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں۔ علماء فرماتے سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے، نمبر 1 سجدہ عبادت، جیسا کہ مسلمانوں کا اللہ عز و جل کے لیے سجدہ، نمبر 2 سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی، جیسا کہ سایہ وغیرہ کا سجدہ۔ ہر چیز کا سجدہ اس کی حیثیت کے مطابق ہے۔ مسلمانوں اور فرشتوں کا سجدہ سجدہ عبادت ہے، اور ان کے ماں سوا کا سجدہ سجدہ بمعنی اطاعت اور عاجزی ہے۔ یاد رہے کہ یہاں سجدے سے مراد اطاعت ہے، نہ کہ اصطلاحی سجدہ، اور اگر باقاعدہ سجدہ ہی مراد ہو تو بھی حق ہے کہ کسی چیز کی حقیقت ہمیں معلوم نہ ہونا ہمارے علم کی کمی کی دلیل ہے، اس بات کی نہیں کہ وہ چیز ہی نہیں ہو سکتی۔ جیسے آج کل کی لاکھوں سائنسی ایجادات سے پہلے لوگوں کو ان چیزوں کا بالکل علم نہیں تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ یہی صورت سایوں کے سجدہ کرنے میں سمجھ لی جائے، اور یہی جواب مخالفین اسلام کے سائنسی اعتبار سے اسلام کے خلاف اکثر اعتراضوں کا ہے۔ نوٹ: یاد رہے کہ یہ آیات سجدہ میں سے ہے، اس کے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت لازم ہو جائے گا۔ سجدہ تلاوت کے چند احکام سورہ اعراف آیت نمبر 206 میں گزر چکے ہیں۔ مزید مسائل جاننے کے لیے بحر شریعت حصہ 4 سے
سجدہ تلاوت کا بیان مطالعہ کیجئے۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور فرشتے غرور نہیں کرتے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فرشتے تمام گناہوں سے معصوم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ وہ غرور نہیں کرتے اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتے اپنے پیدا کرنے والے اور بنانے والے کے اطاعت گزار ہیں، اور وہ کسی بات اور کسی کام میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صرف فرشتے اور پیغمبر معصوم ہیں، ان کے سوا کوئی معصوم نہیں۔